یہ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حضرات، رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ رمضان مبارک کا مہینہ سن 2 ہجری عالم اسلام کے لیے نہایت اہمیت کی حامل تاریخ ہے۔ کل جو دن آئے گا اب یہاں کے حساب سے تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن جہاں پہ رؤیت کی تحقیق ہو چکی ہے وہاں کی تاریخ کے اعتبار سے 17 رمضان ہے۔ وہ دن ایک انقلابی دن ہے، وہ تاریخ ایک عظیم معرکے کی تاریخ ہے، اور یہ شب، یہ رات اس رات کو یاد دلاتی ہے جس میں کائنات کا سب سے عظیم انسان اسلام کی سربلندی کے لیے رات بھر رب کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کی لڑی پروتا رہا اور امت کے درد میں پوری رات جس نے اتنے آنسو گرائے کہ گرد و پیش میں بیٹھے ہوئے صحابہ بھی بے قرار اور مضطرب و پریشان ہو گئے۔ یہ شب اس تاریخی شب کو یاد دلاتی ہے جہاں ایک چٹیل میدان ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی آرائش اور زیبائش کا سامان ہے، نہ تو کھانے پینے کی بہت قاعدے کی چیزیں میسر ہیں۔ ایسے حالات میں کائنات کا سب سے بہترین انسان ہاتھ پھیلائے ہوئے رب کی بارگاہ میں انسانوں کی کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ رات بڑی یادگار رات ہے، اور آنے والا دن
نہایت تاریخی دن ہے، جس دن میں کفار و مشرکین کے غرور کی دیوار ایسی مسمار ہوئی کہ 1400 سال کے بعد بھی کفار و مشرکین کے زخم کو تاریخ کے اوراق میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کفر کا نشہ، شرک کا غرور، دنیاوی طاقت کا جو ان کو نشہ سوار تھا، 17 رمضان کی تاریخ میں یہ سارے نشے ہرن ہو گئے، اور کفر نے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ اسلام کو ختم کرنے کی جو پلاننگ کی تھی، اس کا وجود اس طرح سے ختم ہوا کہ آج اس سرزمین پر ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ 17 رمضان کی تاریخ اہالیان اسلام کے لیے، اسلام و مسلمین کے لیے ایک عظیم جشن کی تاریخ ہے۔ زندہ قومیں اپنے ماضی کو بھلاتی نہیں ہیں، اسے یاد رکھتی ہیں۔ جنگ بدر یہ صرف ایک جنگ نہیں ہے، میدان بدر میں ہونے والا واقعہ ایک صرف واقعہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کفر کی پشت میں ایسا خنجر ہے جس کا لہو قیامت تک بہتا رہے گا، اور کافرین و مشرکین جب بھی اسلام کے سامنے اپنی طاقت کا نشہ دکھانے کی کوشش کریں گے، اہل ایمان میدان بدر کی یاد دلاتے رہیں گے اور لوگوں کو یہ بتاتے رہیں گے کہ اگر باطل اپنی ظاہری طاقت پر فخر کرتے ہوئے سچائی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے میدان میں آئے گا، تو اہل حق بظاہر کمزور ہی کیوں نہ ہو، بے سر و سامان ہی کیوں نہ ہو، اسلحوں سے خالی ہی کیوں نہ ہو، جسم پر کپڑے بھی کیوں نہ ہو، جسم بھی کپڑے سے خالی ہو، لیکن اس کے باوجود خدا اگر چاہے تو یہ نہتے اہل ایمان ان طاقتوروں پر غالب ہوتے ہیں اور ان کے جسم میں ایسا زخم لگاتے ہیں جو کبھی مندمل اور ختم نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ مکرمہ سے قدم آگے بڑھایا۔ اہل مکہ نے ظلم کی کوئی ایسی شکل نہیں تھی جس کو بنانے کی کوشش نہ کی ہو۔ مکہ کے کفار و مشرکین نے وہ کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جسے نہ استعمال کیا۔ آج آپ ذرا سی مشکل سامنے آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، مگر چلیے عالم تصور میں مکے میں چلیے، خیالوں کی دنیا میں مکے پہنچیے، جبکہ تنہا ایک ذات ہے میرے آقا کی، پورا مکہ دشمن بنا ہوا ہے، اور دشمنی ایسی کہ جان کے لالے پڑے ہوئے، جگہ جگہ وہ مٹگے کر رہے ہیں،
منصوبہ بنا رہے ہیں کہ انہیں ختم کر دیا جائے، یہ اگر بولیں تو ان کی بولی کو دبا دیا جائے، اگر یہ چلے تو ان کے قدموں کو معاذ اللہ رب العالمین کاٹ دیا جائے، اگر یہ بولے تو ان کی زبان کو کاٹ دیا جائے، اگر یہ ہاتھ بڑھائیں تو ان کے ہاتھ کو نہ رہنے دیا جائے۔ جگہ جگہ مکے کے سردار منصوبہ بنا رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، بلکہ قرآن کریم نے ان کی ایک حرکت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب یہ قرآن پڑھیں تو لا تسمعوا، اسے سنو نہیں۔ کافروں نے یہ پلان بنایا، ان کی بات کو سنو نہیں۔ وَلَغَوْا فِيهِ، اور جب یہ قرآن پڑھیں تو اس میں لغو بات ملاؤ، شور و غل کرو، ہلہ کرو، تماشا کرو، چیخ پکار سے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرو۔ وَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے تم غالب آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز دب جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان بند ہو جائے۔ لیکن دنیا نے یہ دیکھا، مکے کے وہ لوگ جو اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے پوری کوشش میں تھے، اور وہ بڑے بڑے سرداران مکہ جن کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے نوجوانوں پر بہت ہی گھمنڈ تھا، جن میں سر فہرست ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ اور شیبہ ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، یہ مکے کے وہ گرو گھنٹال تھے، اور یہ وہ باش اور غنڈے تھے کہ جو اپنی غنڈہ گردی کی بدولت اسلام کے خاتمے کی کوشش میں رہتے تھے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا، نہ ابو جہل کا نشان ہے، نہ ابو لہب کا نشان ہے، نہ عتبہ اور شیبہ کا نشان ہے، نہ مغیرہ بن شعبہ کا نشان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو کی بات تو بڑی عظیم ہے، ان کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ حضرت بلال کا بھی سکہ چل رہا ہے، حضرت بلال جیسی شخصیت کی عظمت کا سکہ چل رہا ہے، اور اسی حرم میں جہاں پر پیغمبر اسلام کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، 1400 سال سے میرے آقا کے ایک غلام بلال حبشی کا نام حرم شریف کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، اور ہر جانے والا جاتا ہے تو حضرت بلال کی وفاداری کو یاد کر کے ابو جہل کی کمینگی پر خوش ہوتا ہے، اور یہ احساس کرتا ہے مصطفیٰ کا غلام مرتا نہیں ہے بلکہ صبح قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ مکہ جہاں پہ ابو سفیان آئے دن رسول پاک کی دعوت و تبلیغ کو روکنے کے لیے حربے اپناتا، جب تک دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، ہر طرح کی کوشش اسلام کے خاتمے کی کرنے میں وہ پیش رہا کرتے تھے۔ لیکن دنیا نے یہ دیکھا، جتنے بھی دشمنان اسلام مکے میں تھے، ایک ایک کر کے، چن چن کر کے اللہ نے انہیں ایسا کیفر کردار تک پہنچایا کہ آج اگر مکے کی کسی ٹوٹی ہوئی سڑک پر، کسی کھنڈر میں، بلکہ کسی پہاڑ میں، کسی گڈھے میں جا کر کے ان کا کچھ نشان دیکھنا چاہیں تو دیکھنے کے لیے کوئی نشان بھی نہیں ملتا ہے۔ اس طرح سے وہ مٹائے گئے، اس طرح سے ان کا خاتمہ ہوا، اس طرح سے وہ نیست و نابود کیے گئے کہ 1400 سال ہو گئے، ڈھونڈنے والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں ابو جہل کا کچھ نشان مل جائے۔ میں نے ایک موقع پر حاضری دینے کے بعد حرم کعبہ سے باہر نکل کر
लोगों से पूछना शुरू किया कि अबू जहल का मकान किधर है, अबू जहल रहता किधर था, अबू जहल कहां बैठ करके प्लानिंग करता था, अबू जहल किस तरफ रसूल पाक को सताने के लिए बैठकर मंसूबे बनाता था। कई बूढ़ों से मैंने पूछा लेकिन कोई नहीं बता सका। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वही धूम अब भी है माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। बहुत तलाश के बाद एक बूढ़ा मिला। मैंने उससे पूछा, ऐना दार अबी जहल, अबू जहल का घर किधर है? उसने कहा, ला अअलमु, मुझे यकीन से मालूम नहीं है, मगर युकाल, कहा जाता है, लोग बयान करते हैं, हुना बैतु अबी जहल, वहां अबू जहल का मकान है जहां पर इस वक्त बैतुल खला बना हुआ है, जहां पे आज लेटरिंग है उसी तरफ अबू जहल का मकान है। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, जो मक्के का सरदार कहलाता था, हाकिम मक्का था, आज उसका कोई नेमो निशान नहीं है, और जो गुलाम मुस्तफा था उसकी अजमतों का परचम बुलंद हुआ है। यूं ही हुआ, रसूल के गुलामों को घबराने की जरूरत नहीं है, रसूल के वफादारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, रसूल के चाहने वालों को गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि खुदा जिसको रखे दुनिया की कोई ताकत उसे बर्बाद नहीं कर सकती है। नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? 1400 साल हो गए, दुश्मनाने इस्लाम इस्लाम के खात्मे का प्लान बना रहे हैं। 1400 साल से इस्लाम की आवाज को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वही धूम अब भी है माशाअल्लाह, वही धूम अब भी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले। वो अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, अबू लहब, अबू सुफियान, ये वो मक्का के सरदार कहे जाते थे जिनकी हुकूमत पूरे मक्के पर होती थी। ये मंसूबा बनाते, लोग इनके मंसूबों पर अमल करते, ये रसूल पाक को परेशान करने की तदबीरें इख्तियार करते, नौजवानों को छोड़ देते, जाओ जाओ उन्हें परेशान करो। उन्हीं परेशान करने वालों में तो हजरत उमर को भी तैयार किया गया था, प्लान बनाया गया था, मक्के में बैठकर मीटिंग की गई थी और यह मंसूबा बनाया गया कि कौन है जो मोहम्मद अरबी को कत्ल करेगा, कौन है जो उनका काम तमाम करेगा। इतना अहम काम कौन कर सकता था? जिसके अंदर बड़ी जुरात होती, जिसके अंदर बड़ी बहादुरी होती, जो बहुत बेबाक होता, जो बहुत जरी होता, जो बहुत निडर होता। कोई नहीं उठ रहा था। कौन इतना बड़ा काम करेगा? जरा उमर के जिगर गुर्दे का अंदाजा लगाइए। ऐसे भयानक काम के लिए मक्के का सरदार अबू जहल भी नहीं अपने अंदर हिम्मत पा रहा है। खड़े हो रहे हैं तो उमर खड़े हो रहे हैं और कहते ये काम मैं करूंगा, मैं नबी को कत्ल करूंगा, मैं ये काम करूंगा। लोगों ने कहा ठीक है जाओ। उमर नंगी तलवार लेकर चल पड़े, बहन के यहां गए। वाकया सबको मालूम है। फिर रसूल पाक जहां जलवागर थे वहां पहुंचे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जो भी चंद की तादाद में थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं, बड़ी भयानक शक्ल बनाए हुए हैं, हाथ में नंगी तलवार है, बहुत भयंकर अंदाज में अपने आप को बनाए हुए आ रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं दरवाजा खोलो, आने दो, आने दो उमर को। रात ही तो मैंने अभी दुआ की है कि या अल्लाह, या तो इस्लाम के अंदर अबू जहल को दाखिल कर दे या उमर को दाखिल कर दे। लगता है उमर के हक में मेरी दुआ रब ने कबूल फरमा ली है। उमर आ रहे हैं, आने दो। दरवाजा खुला,
عمر اندر داخل ہوتے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، میرے مصطفیٰ کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں عمر کب تک ذلت برداشت کرتے رہو گے؟ کیا عزت حاصل کرنے کا وقت نہیں آیا؟ اتنا کہنا تھا، عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام قتل نہیں سکھاتا ہے، قاتلوں کو انسانیت کا سبق دیتا ہے۔ عمر قتل کرنے گئے تھے، مصطفیٰ کی نگاہ عنایت نے عمر کو ایسا انسان بنایا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام قتل کرنا سکھاتا ہے، مگر عمر کہتے ہیں میں تو قتل کرنے جا رہا تھا، اسلام کے خاتمے کے لیے میں جا رہا تھا، قاتل بن کر میں جا رہا تھا، مگر قرآن کی آیت نے مجھے قاتل بننے کے بجائے امیر المومنین کا منصب عطا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا اسلام جنگ و جدال نہیں سکھاتا، بلکہ قاتلوں کو انسانیت کا ہنر عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلام کی تاریخ۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر طے ہے کہ پہلے چھیڑو نہیں اور کوئی چھیڑے تو اسے چھوڑو نہیں۔ اسلام نے پہلے کسی کو چھیڑا نہیں، یہ تاریخ ہے۔ ہم نے کسی کو چھیڑا نہیں، ہم تو سیدھی سیدھی اپنی بات بتاتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں جو پیدا کرنے والے اللہ نے ہمیں بتایا ہے، خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ ہم نے کب پہلے تلوار اٹھائی؟ ہم نے کب کسی کا پہلے خاتمہ کیا؟ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے کسی کو مار کر کے کلمہ نہیں پڑھایا، ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ رسول پاک نے مکے کے اندر تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ تلوار اٹھانے والوں کے دل میں اپنی عظمت کا نور پیدا کیا، اور وہ نور جب وہاں پہنچا تو شخصیت کو اس نور نے نورانی بنا دیا۔ پھر شخصیت نے دوسرے میں اپنی چمک جب پیدا کی تو سلسلہ بڑھتا گیا۔ امام احمد رضا نے اس نورانی سلسلے کو دیکھ کر کے پکار دیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمک دے چمکانے والے۔ تو یہاں کسی کو قاتل نہیں بنایا جاتا ہے، نور والا بنایا جاتا ہے۔ کسی کو قاتل نہیں بنایا جاتا، شخصیت کو نورانی بنایا جاتا ہے، دل کو منور کیا جاتا ہے، تاریک دلوں کو روشنی بخشی جاتی ہے، جو مردہ دل ہوا کرتے ہیں زندگی عطا کی جاتی ہے۔ اسلام قاتل کا نام نہیں ہے، اسلام قاتلانہ حملوں کی اجازت نہیں دیتا، مگر جو قاتلانہ حملہ کرے اس کے دفاع کی اجازت ضرور دیا کرتا ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، اور آج کے حالات میں تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ایک لفظ بولتے ہیں موپ لیچنگ بولتے ہیں نا، یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ کیا ہم نے کیا ہے؟ نہیں، سلسلہ یہاں سے لے کر کے مکے تک چلا جائے گا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا، دوسروں ہی نے کیا ہے۔ صحابہ جاتے ان کو پکڑ کر مارنے لگتے، صحابہ جاتے مشرکین مکہ ان کو اذیت دینے لگتے، 4-6 مل جاتے اور ایک کو اذیت پہنچانے لگتے۔ تو یہ وہیں سے سیکھا ہے انہوں نے، ہم نے نہیں کیا ہے، اور آج بھی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو امن کا پیغام دیتے ہیں، ہم تو صلح آشتی کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو وہ بتاتے ہیں جو قرآن کہتا ہے واللہ لا يحب الفساد، واللہ لا يحب الفساد، اللہ فتنہ اور فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو فسادی ہیں ہم ان کی کمر توڑتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں ان کے ظلم کے خاتمے کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام جہاد ہے۔ جہاد کسی کو ایسے ہی قتل کر دینے کا نام نہیں ہے۔ جہاد
ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے، ظلم کے خلاف قلم چلانے کا نام ہے، ظلم کے خلاف اپنے ہاتھ کو پھیلانے کا نام ہے۔ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں غلط تشریحیں کرتے ہیں انہیں ابھی اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مکے میں ستایا گیا اور اس قدر ستایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنی پڑی۔ بتائیے ظلم کون کر رہا ہے؟ ظالم کون ہے؟ جو گھر سے نکل رہا ہے وہ ظالم ہوگا یا جو نکال رہے ہیں وہ ظالم ہوں گے؟ مکے سے میرے آقا نے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے گئے، اور جب آپ جانے لگے تو آپ نے مکے کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا، مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، تجھ میں حرم ہے، تجھ میں مقام ابراہیم ہے، تجھ میں صفا اور مروہ ہے، یہ میرا وطن ہے، میرے آبا و اجداد کا گھر ہے، مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن مکے والوں نے میرے اوپر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ساری کائنات میں سب سے عظیم انسان بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اس نے مکے کو چھوڑ دیا۔ کیا وہ ظلم کر رہا تھا یا اس پر ظلم کیا جا رہا تھا؟ وہ ظلم نہیں کر رہا تھا بلکہ اس پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ اس بنا پر اس نے مکے سے ہجرت کر دی، اور جب 300 کلومیٹر سے زیادہ دور مدینے میں جا کر کے جلوہ افروزی فرمائی تو دشمنان اسلام نے وہاں بھی آپ کو سکون سے نہ رہنے کا پلان بنایا، اور جب صحابہ کسی طرف سے انہیں مل جاتے تو وہی حرکت اپناتے جو آج کسی تنہا غریب مسلمان کو دیکھ کر کے کچھ لوگ اپناتے ہیں، مارو اس کو، مارو اس کو، مارو اس کو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ بالکل یہی طریقہ اس وقت مکے کے کفار نے اپنایا تھا، اور جب صحابہ ادھر سے کہیں گزرتے تو مکے کے کفار ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے، کبھی مال لوٹ لیتے، کبھی ان کو اذیت پہنچاتے، کبھی جان کی دھمکی دیتے۔ یوں کہہ لیجئے کہ پانی سر سے اوپر ہو گیا تھا۔ اب میرے مصطفیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ دیکھو چھیڑو نہیں، لیکن اب اگر کوئی شرارت کرے تو اس کو چھوڑو نہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بدر واقع ہوا۔ میدان بدر یہ ایک دفاعی اقدام تھا۔ مکے کے لوگ صحابہ کو اذیت پہنچاتے، کہیں مل جاتے راستے میں، ان کو تکلیفیں دیتے، ان کا مال لوٹ لیتے، ان کو اذیت پہنچاتے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے خدا کے حکم سے صحابہ سے کہا، تم بھی اب بدلہ لینے کے پوزیشن میں آ گئے ہو۔ دِنَّهُمْ كَمَا دَانُوا، اگر یہ ہاتھ توڑے تو تم پیر توڑ دو، اگر یہ تمہیں مارے ایک ہاتھ تو تم بھی 2 ہاتھ مارو، تاکہ پتہ چل جائے کہ ظالم ہمیشہ سرخرو نہیں رہتا ہے، مظلوم کبھی نہ کبھی طاقت میں آتا ہے تو ظالم کے ظلم کی دیوار کو توڑ کر انصاف کا پوری دنیا میں ایک ماحول برپا کر دیتا ہے۔ وہ ہے میدان بدر۔ ابو جہل اور بڑے بڑے سرغنہ یہ سوچتے تھے کہ یہ تو چند لوگ ہیں، یہ ہمارا کیا کر لیں گے؟ لیکن کسی شاعر نے کہا ہے، کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، تلواریں بھی ٹوٹی ہیں۔ کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، تلواریں بھی ٹوٹی ہیں، پھر بھی دشمن کانپ رہا ہے۔ میدان بدر میں کل 8 تلوار تھی مسلمانوں کے پاس، کل 8 تلوار، 6 زرہ جو لوہے کا لباس اپنی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ 8 تلواریں ہیں، 6 زرہیں ہیں، اور 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور 313 وہ جانثار ہیں جو پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے کا حوصلہ لے کر میدان بدر میں۔ ایک انگریز نے لکھا ہے
کہ اور تو سب جانے دیجئے، جب میں تاریخ کا یہ ورق الٹتا ہوں کہ محمد عربی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں اور ایک چھوٹی سی مسجد بناتے ہیں جس کی چھت کھجور کے پتے کی ہے، جس کا پلر کھجور کا تنا ہے، جس میں لائٹ بھی نہیں ہے، جس کی فرش کچی ہے، اگر بارش ہو جائے تو زمین گیلی ہو جاتی ہے، اس چھوٹی سی مسجد میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر وہ ایک نقشہ بناتے ہیں کہ قیصر کو فتح کرنا ہے، کسرا کو فتح کرنا ہے، ملک شام پر اپنی عظمت کا پرچم لہرانا ہے، مصر و روما پہ جا کر کے قبضہ جمانا ہے۔ ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بہترین حال نہیں ہے، ایسی کوئی روم نہیں ہے، کھانے کی سہولت نہیں ہے، پہننے کے لیے عمدہ لباس نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہے، معمولی گھر ہے، اور جو بیٹھے ہیں ان کے جسم پر لباس بھی کوئی عمدہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، مگر اس چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہمیں قیصر و کسریٰ کو فتح کرنا ہے۔ میں تو حیرت میں ہوں کہ ایک معمولی ٹکڑی اور سپر پاور سے ٹکرانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ قیصر و کسریٰ پر ان کی عظمت کا پرچم بلند ہو گیا۔ میں تو حیرت میں ہوں کہ محمد عربی نے اپنے چاہنے والوں کے اندر کون سی اسپرٹ پیدا کر دی۔ آپ یہاں بیٹھ کر پلان بنائیں کہ ہمیں امریکہ پر قبضہ کرنا ہے، اور کل کوئی سن لے تو سب ہنسیں گے، یہ کیا امریکہ کو یہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے، یہ تو پاگل لگتے ہیں، ان کے پاس دماغ نہیں ہے، ان کا علاج کرایا جائے۔ امریکہ کو اور یہ چترا درگا کی مسجد میں بیٹھ کر یہ نوجوان 10-20 پلان بنا رہے کہ ہم اس کو اپنے قبضے میں کر لیں گے، ہر سننے والا ہنسے گا۔ لیکن اگر خدا نے جذبہ دے دیا، حالات پیدا ہو گئے، اور پھر ایک دن اسی مسجد سے چند نوجوان اٹھے اور انہوں نے امریکہ کو اپنے قبضے میں کر لیا، قیامت تک اس تاریخ کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا، ہمیشہ اسے یاد رکھا جائے گا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے والے وہ رسول پاک اپنے صحابہ کو لے کر مسجد نبوی میں پلان بناتے ہیں، ہمیں قیصر و کسریٰ کو اپنے قدموں کے نیچے لانا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں نے اپنے قدموں کے نیچے قیصر و کسریٰ کو لا کر کے دکھا دیا ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، لیکن یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا۔ یہ ٹیوب لائٹ ہے نا، میں مثالوں میں کبھی کبھی کہتا ہوں، یہ ساری ٹیوب لائٹ جو لگی ہوئی ہے، ہر ایک کی بات کیا کروں؟ چلیے یہ سامنے جو آپ نے جھومر لگا رکھا ہے، اس کے اندر 3-4 لائٹیں دکھ رہی ہیں، میں صرف ایک بلب کے بارے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، آئیے اور اپنے منہ کی پھونک سے ذرا اس کو بجھا دیجئے تو جانوں۔ ایک ایک کر کے اٹھ کر آئیے اور منہ سے ایسے پھونکیے اور اس بلب کو بجھائیے۔ جن کے پاس 75 انچ کا سینہ ہو وہ بھی آ جائیں، اور جن کے پاس 52 انچ کا سینہ ہو وہ بھی آ جائیں، اور جن کے پاس 100 انچ کا منہ ہو وہ بھی آ جائیں، اور آ کر کے اس تو جانو۔ اور پورے چترا درگا کے صرف مان ہی نہیں، اور بھی لوگ آ جائیں، اور صرف اسی شہر کے نہیں پورے صوبے کے آ جائیں، اور آ کر کے منہ کی پھونک سے اس کو بجھا دے۔ منہ تو ان کا درد کرنے لگے گا، مگر اس بلب کو کوئی اپنے منہ کی پھونک سے، اور اگر کوئی ہو تو کھڑا ہو جائے، میں اس کا دیدار کر لوں۔ ہے کوئی آپ میں سے؟ تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب دنیا کے
کسی کمپنی میں بنا ہوا ایک یہ بلب، ایک یہ روشنی، ایک یہ چراغ، ایک یہ لائٹ جو پتہ نہیں کس نے بنایا ہے، مسلم نے بنایا کہ غیر مسلم نے، کس کمپنی میں بنا یہ بھی نہیں معلوم۔ جب اس ایک معمولی سے چراغ کو، اس روشنی کو، اس نور کو پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر منہ کی پھونک سے بجھانا چاہیں تو ان کا منہ تو ختم ہو سکتا ہے، مگر اس روشنی کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ جب ایک معمولی سے بلب کو آپ بجھانے کی حیثیت نہیں رکھتے ہو، رسول پاک تو نور الہی ہیں، اسلام تو نور الہی ہے، شریعت مصطفیٰ تو نور الہی ہے، احکام شریعت تو نور الہی ہے۔ اگر اس معمولی سے چراغ کو منہ کی پھونک سے سب مل کر کے نہیں بجھا سکتے ہیں تو یاد رکھیے نور الہی کو قیامت تک کوئی بجھانے کی جرات نہ کرے، وہ خود جل جائے گا، مگر نور الہی کو کوئی قیامت تک نہیں بجھا سکتا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ابو جہل نے سوچا ختم کر دیں گے، بات ذرا بازاری ہو جائے گی، لیکن بالکل صحیح ہے کہ پورے مکہ میں ابو جہل سے بڑا کوئی گنڈا، جب اس گنڈے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو آج اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کر کے گنڈا گردی کرے، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک، اور ابو جہل سے بھی بڑا ایک گنڈا گزرا ہے جس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی بہت گھمنڈ تھا، میں جو کہوں گا وہ ہوگا، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، چلو تم لوگ مجھے خدا مانو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ مگر موسیٰ کی لاٹھی نے، موسیٰ کے ڈنڈے نے ایسا دماغ صحیح کیا، ایسا دماغ صحیح کیا کہ اس کی ساری خدائی خاک میں مل گئی، اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ ایک اور کھڑا ہوا تھا اس سے پہلے جس کو نمرود کہا جاتا۔ بہت سارے لوگ بغداد شریف جاتے ہیں، میں بھی حاضر ہوا، ٹور والے سے میں نے کہا کہ نمرود اسی عراق میں رہتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، ظاہر سی بات ہے جو اتنا پاورفل تھا تو ابھی تو ہوگا، وہ نہیں تو اس کی نسل ہوگی، کچھ نہیں تو گھر بچا ہوگا، ذرا دکھا دیجئے، ہماری خواہش ہے کہ اس کو دیکھ لیں۔ ٹور والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک روز پروگرام بناتے ہیں۔ پروگرام بن گیا، ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے، 2-2.5 گھنٹے تک گاڑی چلتی رہی۔ بہت دیر کے بعد ایک ٹیلے پر جا کر کے گاڑی کھڑی ہو گئی۔ ٹور والے نے کہا نیچے اتریے۔ ہم سوچ رہے تھے خدا تھا تو ویسے ہی اس کا محل بھی رہا ہوگا، شاندار قسم کا اس کا بنگلہ بھی رہا ہوگا۔ اب لے جا کر کے جو اس نے ٹیلے پہ کھڑا کیا، ہم نے پوچھا کہ ہم تو نمرود کا گھر دیکھنے آئے جو خدا بنتا تھا، اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، دوسروں کو اپنا بندہ سمجھتا تھا، ہم تو اس کا گھر دیکھنے آئے ہیں۔ ٹور والا مسکرانے لگا اور کہتا ہے حضرت آپ بھی کیا بات کرتے ہیں، یہ جو کھنڈر دکھ رہا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ یہی نمرود کا مکان تھا، نہ نمرود ہے، نہ نمرود کا مکان ہے، نہ اس کی نسل ہے۔ ارے ذرا غور کرو، جب اس کی ملا، اس کی قوم، اس کی نسل میں کوئی نہیں بچ سکا تو جس کی اولاد ہی نہیں ہے وہ بھلا کب بچ پائے گا؟ کنبا قبیلے والا تھا، خاندان رکھتا تھا، مگر اسلام کے مقابل میں اس کا سارا وجود ختم ہو گیا۔ تو جس کا کوئی بیٹا بیٹی ہی نہیں ہے، بیوی ہی نہیں ہے،
خاندان ہی نہیں ہے، وہ اگر اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو بھلا کب وہ رہ سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا۔ ہم تو اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں نو ٹینشن نو پرابلم۔ ہم یہاں رہنے کے لیے تھوڑی آئے، جو رہنے کے لیے آیا ہو اپنا بندوبست کرے۔ ہم یہاں رہنے کے لیے، ہم تو یہاں جلوہ دکھانے آئے ہیں، ہم یہاں اپنا جلوہ دکھانے آئے ہیں۔ جس کو آنکھ ہو وہ دیکھے، جو اندھا ہو وہ نہ دیکھے۔ والا حضرت تو فرما ہی چکے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے ہم طاقت میں آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، لیکن شاید انہیں نہیں معلوم تھا کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ نو پرابلم۔ ہم لوگ یہاں رہنے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں کس لیے؟ جلوہ دکھانے کے لیے۔ کس کا؟ نبی کی عظمت کا۔ ہم یہاں جلوہ دکھانے آئے ہیں، کس کا؟ نبی کی عظمت کا۔ جلوہ دکھانے آئے ہیں، کس چیز کا؟ نبی کی محبت کا۔ ہم آئے یہاں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ہماری ہی کیا تخصیص ہے؟ جو ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہیں، بلکہ یہ کائنات اگر اس وجود میں آئی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے، بلکہ دہن میں زبان، تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ تمہارے لیے۔ تو ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں سے جانے کے لیے آئے ہیں، نبی کی عظمت کا گن گانے کے لیے آئے ہیں۔ جو یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے وہ انتظام کرے، ہمیں نو ٹینشن نو پرابلم۔ سبحان اللہ۔ کل جانا ہو تو آج جائیں۔ ہمیں موت کی آرزو اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ سبحان اللہ۔ ابھی لوگوں نے اسلام کی عظمت کو سمجھا نہیں، لوگوں نے اسلام کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ ہم کیوں ٹینشن میں رہیں؟ ہم تو وہ ہیں کہ اس دنیا کے بعد جو دنیا قائم ہوگی، جس کو میدان محشر کہا جاتا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ابو جہل اور نمرود اور فرعون، اتبا شیبہ اور اس کے گرو، ان گرو گھنٹالوں کے جتنے چیلے ہیں، یہ سب رہیں گے، اور ہم لوگ بھی نہیں رہیں گے، رہیں گے، سب رہیں گے۔ مزہ آئے گا، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، دیکھیں گے۔ وہاں تو سب نفسی نفسی کے عالم میں پریشانی میں مبتلا، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پر، حیرانی اور پریشانی۔ مگر ایسے عالم میں بھی ہمارے لیے نو پرابلم، ڈھونڈا ہی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان ڈھونڈا اللہ۔ ہی کریں۔ صدر قیامت کے سپاہی سبحان وہ اللہ۔ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہاں ہم پریشانیوں سے محفوظ ہوں گے تو یہاں بھی ہم یہی کہیں گے کہ آج لے ان کی پناہ، ہائے 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 ہائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ واہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا، ہائے 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 ہائے۔ انہیں مانا،
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ سبحان اللہ، ہم نعرہ یہاں رہنے کے تکبیر، لیے نہیں آئے، نبی کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو یہاں رہنا ہو اپنا انتظام کرے، ہم تو وہاں کا انتظام کرنے کے لیے آئے، کیا بات ہے، اور ہم سبحان چاہتے اللہ۔ ہیں کہ ہم تنہا نہ رہیں، سب لوگ ساتھ میں رہیں، بلکہ جو گرو گھنٹال ہیں ان کو بھی ہم یہی ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ بھی آ جائیں۔ حور کا نام سن کر کے للچائے نہیں کہ مسلمانوں کو 70 حور ملے گی تو آپ للچا کیوں رہے ہو؟ آپ بھی کلمہ پڑھ لو، آپ کو بھی 70 ملے گی۔ 70 کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو چاہو گے سب ملے گا۔ 70 کی کیا بات ہے؟ 70,000 کی تمنا ہوگی وہ بھی تمہیں ملے گی، مگر مصطفیٰ کے وفادار تو بنو بے شک۔ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ۔ ابو جہل بڑا گرو گھنٹال تھا، رسول پاک نے اس کے بارے میں فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اتنا کمبخت، غنڈہ، بدماش، اپنی طاقت کے نشے میں سوچتا تھا کہ میں اسلام کو ختم کر دوں گا، لیکن خدا کا بھی کیا کرشمہ ہے، کسی پہلوان کو مقابل میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، گویا اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ ایسے بدماش کے سامنے اس کا منہ دیکھنے کے لیے عمر جیسی طاقت جائے، خدا نے نہیں چاہا کہ صدیق اکبر جائیں، اس لیے کہ اس کی حیثیت کیا تھی؟ صدیق اکبر تو کائنات میں انبیاء اور رسولان عظام کے بعد سب سے افضل ہیں، یہ تو بدترین انسان ہے، اس کا منہ دیکھیں صدیق اکبر، اس کے مقابل میں جائیں عمر، اس کے مقابل میں جائے فاتح خیبر، ہی نہیں چھوٹے چھوٹے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ رسول پاک کے وفادار بن جائیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، قرآن کہتا ہے تم بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تمہارے پاس اسلحے نہیں تھے، تمہارے پاس تیر و تفنگ نہیں تھے، تمہارے پاس بندوقیں نہیں تھیں، تمہارے پاس نیزے اور اسلحے نہیں تھے، مگر نبی کی محبت تو تھی، نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ تو تھا، نبی کی سچی وفاداری کا تمغہ تو گلے میں پڑا تھا، اسی تمغے نے تمہاری ہیبت پوری دنیا پہ قائم کر دی، اور جنگ بدر کے بعد تمہارا سر فخر سے اتنا اونچا ہو گیا کہ آسمان بھی اس بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ چھوٹے بڑے اللہ اکبر، دو چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں، کہاں ابو جہل، مقابل میں تو عمر کو آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ گرو گھنٹال تو ادھر بھی پوری طاقت و قوت والے، اس کے مقابل میں فاتح خیبر کو جانا چاہیے، مگر نہیں، آپ لوگوں کی حیثیت کا وہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی حیثیت کا تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر شخص کو منہ مت لگائیے، ہر شخص کو منہ مت لگائیے، حیثیت دیکھ لیجئے، اگر کوئی تاج الشریعہ پر بھونکتا ہے تو سمجھ جائیے وہ کس حیثیت کا ہے، حیثیت دیکھ کر کے گفتگو کی جاتی ہے، ایسے لوگ کبھی باحیثیت نہیں، اس کے لیے یہ مت کہیے مرکز کچھ بولے، محدث کبیر کچھ بولیں، اس کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی کافی۔ اور اعلیٰ حضرت سے اگر کوئی ٹکرائے، حضور مفتی اعظم ہند پر کوئی بھونکے، تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے سچے علماء ان کا چہرہ دیکھیں، یہ نظام قدرت ہے۔ آخر ابو جہل میدان میں آیا، کیا اس کی طاقت کا صحابہ کو علم نہیں تھا؟
کہ یہ کتنا بڑا بدماش ہے، تو اس کے مقابل میں تو بہت ہی نیڈر شخص کو جانا چاہیے، مگر مارا کس نے؟ سبحان اللہ۔ گھبرائیں نہ، جو سپر پاور بنتے ہیں وہ بھی ایک روز صفر پاور ہوں گے، وہ بھی ایک روز صفر پاور ہوں گے۔ میدان بدر ہم کو سبق دے رہا ہے کہ طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، اسلحے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا اگر چاہے تو ابابیل کے ذریعہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر خدا چاہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعہ ابو جہل جیسے بدماش کا کام تمام کر دیتا ہے، اور دنیا کے لیے وہ نشان عبرت بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام سے جو ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ خدائی نظام سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ میدان بدر بہت ساری نصیحتیں دیتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے زیارت کی ہوگی، یہ فقیر دیکھ کر کے آیا ہے میدان بدر۔ اب تو وہاں کچھ دکانیں ہیں، وہاں کچھ مکانات ہیں، پتھر پر صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کا نام ہے، مگر اس زمانے میں نہ وہاں کوئی دکان تھی، نہ وہاں پر کوئی محل تھا۔ ایک شخص وہاں پر رہتا تھا جس کا نام بدر تھا۔ ایک چھوٹا سا کنواں تھا، لوگ پانی پینے کے لیے وہاں چلے جاتے، اسی کے نام سے وہ کنواں مشہور ہو گیا، بیر بدر کہا جانے لگا۔ بیر کے معنی کنواں ہوتے ہیں، اس آدمی کی وجہ سے اس کنویں کا نام بیر بدر ہوا۔ پھر وہ ایک میدان اس کے نام سے منسوب ہو گیا۔ وہ بھی کیسا شخص رہا ہوگا، اپنی قسمت پر وہ بھی ناز کرتا ہوگا کہ میرے جگر میں ابو جہل کا کام تمام کیا گیا، میرے گھر میں اس کی کٹائی ہوئی ہے، اس کے گھر میں جب کٹائی ہوئی اس نے اپنا گھر دیا تو قرآن نے اس کا ذکر کر دیا۔ اس کا مطلب ہوا جو نبی کے وفاداروں کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، قرآن اس کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ کہاں؟ میدان بدر میں۔ بدر ایک آدمی، اس کے نام سے کنواں، پھر وہ میدان، اور پھر قرآن میں اس کا ذکر جمیل۔ اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہو جائے اور مصطفیٰ کے دشمنوں کی کٹائی کے لیے اپنا دروازہ کھول دے، خدا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا۔ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو حالات جیسے بھی ہوں، یو پی کے ہوں چاہے بہار کے، کرناٹک کے ہوں یا کیرلا کے، مہاراشٹر کے ہوں یا بنگال کے، سر پر ہوائے ظلم چلے 100 جتن کے ساتھ، اپنی کلاه کج ہے اسی باغ پن کے ساتھ۔ اور یہ کہتے ہیں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ اتنا کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے۔ اگر رسول پاک نے قبول کر لیا، نبی نے اپنی غلامی میں ہمیں تسلیم کر لیا، تو دنیا کی ساری مشکلات ہمارے لیے مشکلات نہیں ہیں، بلکہ یہ پھولوں کی سیج ہے جس پہ چل کر کے رسول پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے میدان بدر کو، تاریخ بدر کو، غزوہ بدر کو، معرکہ بدر کو کبھی بھولیے گا نہیں، آنے والی نسلوں کو بھی بتا جائیے گا۔ جشن اسلام کا نام غزوہ بدر ہے، اسلام کے لیے آب حیات کا نام غزوہ بدر ہے، باطل کے نشے کو ختم کرنے کا نام غزوہ بدر ہے، کفر کی کمر توڑنے کا نام غزوہ بدر ہے، شرک و کفر کے خاتمے کا نام غزوہ بدر ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی عظمت کے پرچم کے بلند ہونے کا نام غزوہ۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اس تاریخ کو یاد رکھا۔ رسول پاک جب اس میدان میں پہنچے، میں نے پہلے ہی عرض کیا وہاں کوئی مکان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا۔ صحابہ نے مشورہ کر کے
ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا دی جس کو ہماری زبان میں چھپر کھٹ کہتے ہیں. چھپر کھٹ اس کو کہتے ہیں. ایک جھوپڑا بنائیں گے, اسی کے اوپر ایک چارپائی رکھ دیں گے تاکہ مکئی کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی آدمی بیٹھا رہے. ایسے ہی ایک چھوٹا سا چھپر کھٹ بنا دیا صحابہ نے. اوپر سے کھجوروں کے پتے, بیٹھنے کے لیے وہ جگہ بنا دی تاکہ سایہ ہو جائے. اب وہاں پر حفاظت کون کرے گا؟ غلامی کا حق صحیح ڈھنگ سے کون ادا کرے گا؟ کون گیٹ مین بنے گا؟ اس چھپر کھٹ میں, ہم اپنی زبان میں اس کو چھپر کہہ رہے ہیں, مگر وہ تو ایسی جگہ کی عرش بھی جس کو دیکھ کے مسکرائے. اس لیے کہ کائنات کا دولہا جس جگہ جلوہ گر ہو وہ ہمارے اور آپ کے چھپر کی طرح نہیں, وہ عرش سے بھی افضل کہا جائے تو کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں ہوگی. اس جگہ رسول پاک تشریف فرما ہوئے. اس چھوپڑے میں اب گیٹ پر کون رہے گا؟ گیٹ مین کون بنے گا؟ کون آ کر کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے وہاں حفاظت کی خاطر کھڑا ہوگا؟ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا. آپ کھڑے ہوں گے خاموش, آپ کھڑے ہوں گے خاموش, آپ کھڑے ہوں گے خاموش. اس لیے کہ وہاں کھڑا ہونا یہ بہت ہی جگر گردے کا کام تھا. دشمن کہاں سے اٹیک کرے گا؟ پہلے اس کی جان جائے گی, پھر آگے بڑھے گا. وہاں کھڑا کون ہوگا؟ کون ہے جو گیٹ مین بنے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہ فقیر رہے گا, میں گیٹ مین بنوں گا. اسی لیے ایک موقع پر جب مولا کائنات فاتح خیبر شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا, بتائیے ہم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کون ہے جو سب سے زیادہ بہادر؟ کون ہے جو سب سے بڑھ کر کے طاقتور؟ کون ہے جس کے اندر بہادری سب سے زیادہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کچھ لوگوں نے نظر دوڑائی, مگر آپ نے فرمایا سنو, ہم میں سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے زیادہ بہادر طاقتور صدیق اکبر ہیں, ابو بکر ہیں. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا یاد کرو, میدان بدر ہے, وہاں پہ رسول پاک جھوپڑے میں تشریف فرما ہیں, صحابہ میں مشورہ ہو رہا ہے کون ہے جو گیٹ مین بنے گا, کون ہے جو دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر غلامی کا حق ادا کرے گا. ہم میں کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ وہ کھڑا ہو. اس جگہ کھڑے ہونے کے لیے کسی نے اگر اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اس لیے ہم میں سب سے بہادر صدیق. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات حضرت. سمجھا آپ نے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو سب سے افضل حضرت علی کو مانتے ہیں, سب سے افضل ہم حضرت علی کو مانتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سب سے بہادر ابو بکر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ نہ ابو بکر کے وفادار نہ مولا کائنات کے وفادار ہیں, ان کے بھی غدار ہیں اور ان کے بھی غدار ہیں. ہم الحمدللہ اہل سنت کو یہ نصیبہ حاصل ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی وفادار ہیں, صحابہ کے بھی وفادار ہیں. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت. میدان بدر ہم کو یہ سبق دیتا ہے, ہم کو یہ درس دیتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کے سچے وفادار بن کے رہو گے تو آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. لوگ کہتے ہیں اتنی تعداد میں ہیں کیوں ذلیل ہیں؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے منطق و فلسفہ کی ضرورت ہو, کسی لاجک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لائر اور ایڈوکیٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو نہایت سستا سودا, سبحان اللہ, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں
وہاں نہ تو منطق کی ضرورت ہے، نہ فلسفے کی ضرورت ہے، نہ لا پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ لاجک پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہاں پر تو صرف ایک ہی سبق پڑھنے کی ضرورت ہے کہ دہن میں زبان، بدن میں ہے جان۔ صحابہ نے اسی نقطے کو سمجھ لیا، صحابہ نے یہی سبق پڑھ لیا کہ بدن میں ہے جان تو مصطفیٰ کے لیے، دہن میں زبان تو مصطفیٰ کے لیے، اولاد ہے تو مصطفیٰ کے لیے، جان ہے تو مصطفیٰ کے لیے، مال ہے تو مصطفیٰ کے لیے، باپ ہے تو مصطفیٰ کے لیے، بیٹا ہے تو مصطفیٰ کے لیے، سب کچھ نبی کے قدموں پر جب انہوں نے قربان کر دیا، خدا نے قیامت تک کے لیے ان کے مقام کو بلند فرما دیا۔ اس لیے کہیں بھی رہیے، کسی گوشے میں رہیے، فخر سے کہیے ہم مصطفیٰ کے وفاداروں میں ہیں، فخر سے کہیے ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، فخر سے کہیے ہم اہل بیت کے محب ہیں، فخر سے کہیے ہم صحابہ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، فخر سے کہیے ہم مسلک کے اعلیٰ، فخر سے کہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب جو گزر رہی ہے، یہی شب تھی، تاریخ یہی 17ویں شب، رات میں اسی جھوپڑے میں جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، پاک کی آنکھوں سے موسلا دھار آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے، داڑھی مبارک تر ہو جا رہی ہے، اس قدر وارفتگی کا عالم ہے کہ چادر مبارک بھی آپ کے جسم اقدس سے گر رہی ہے، حضرت صدیق اکبر اٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ اس کیفیت کو جب دیکھا کئی بار تو صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کیوں اس طرح سے پریشان ہیں؟ خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اس قدر مضطرب کیوں ہیں؟ جس خدا نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، وہ خدا کبھی آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، آپ کیوں اس قدر رو رہے ہیں؟ مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت کی وہی کیفیت تھی، اور پھر آپ نے وہ جملے فرمائے، خدا اگر تیرے یہ مختصر سے بندے اس میدان میں ہار گئے تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ شہدائے بدر کی قربانیوں کا صدقہ ہے، صحابہ کے ایثار کا صدقہ ہے، ان کی وفاداری کا یہ جلوہ ہے کہ آج آپ صوبہ کرناٹک کے شہر چترا درگ میں بیٹھ کر نبی کی یاد بنا رہے ہیں۔ اگر صحابہ نے اپنی قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج آبادی میں قال اللہ قال رسول کی صدا بلند نہیں ہوتی۔ یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اللہ اکبر کی آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اس لیے رفیقان محترم، ان مقدس ہستیوں کی قربانیوں کو یاد رکھیے، انشاءاللہ ان کی یاد کے صدقے میں یہاں بھی سر بلند رہیں گے اور وہاں بھی سر بلند رہیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر میدان بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا، یہ میرے پیارے ساتھیوں، تمہیں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، سنو سنو، ابو جہل یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، حدیث ہے یہ، حدیث ہے یہ، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا۔ اگر وہاں نہ مرا ہوتا تو آج وہاں بھی دفلی بجاتے۔ حضور کو علم غیب نہیں تھا، اٹکل پچھو بول رہے تھے، مگر رسول پاک رات میں خط کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں ابو جہل یہاں، عتبہ یہاں، شیبہ یہاں۔ اور کل جب مارکہ کارزار گرم ہوتا ہے تو نبی نے جو فرمایا وہی ہوتا ہے۔ تو یہ میدان بدر، یہ وہابیت کے
گلے کو ذبح کرنے کی تاریخ ہے، اور یہ اعلان کرنے کی تاریخ ہے کہ اور کوئی غیب کیا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، میدان بدر مشرکوں کی کٹائی کا دن ہے، کافروں کی پٹائی کا دن ہے، وہابیوں کی دھلائی کا دن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واقعہ سننے سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے نصیحت لی جائے، اس سے سبق لیا جائے۔ میدان بدر ہم کو سبق دے رہا ہے کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز۔ جو کچھ ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر۔ رسول پاک کے وفادار بن کے رہیے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیجیے۔ جشن شہدائے بدر منا کر منکرین و کافرین و مشرکین کے سینے پہ دال درتے رہیے، اور لوگوں کو بتاتے رہیے کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اس سے۔ بس اپنے نوجوانوں کو تعلیم دیجئے کہ یہ سنی صحیح العقیدہ بن کے رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیں، دنیا کے کسی گوشے میں رہیں مگر فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے۔ کہیں بھی رہیے، اپنے ضمیر اور ظرف کا سودا مت کیجئے، اور چھیڑیے نہیں، چھیڑیے نہیں، ایوائڈ کرنے کی کوشش کیجئے، صبر سے کام لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا مت کرو، دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا یعنی چھیڑو نہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر کہیں مڈ بھیڑ ہو جائے فَاصْبِرُوا، تو اپنی جگہ پر ڈٹ جاؤ، اپنی جگہ پر جم جاؤ۔ میدان بدر میں صحابہ نے چھیڑا نہیں تھا، موب لیچنگ تو ادھر سے ہو رہی تھی، مشکلات ادھر سے لائی جا رہی تھی، گالیاں ادھر سے دی جا رہی تھی، ظلم ادھر سے کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب صبر کا پیمانہ بھر گیا تو ایسی پٹائی ہوئی کہ قیامت تک ان کے پیچھے چلنے والے یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے، اور اگر عقل ہوگی تو کبھی اسلام کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ لوگ صبر و تحمل سے کام لیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہاری میدان بدر میں مدد کی، نصرکم اللہ، تمہاری مدد کی۔ یہ کم عربی زبان میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ نصرکم، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ تو کون لوگ تھے جن کی مدد کی؟ کون لوگ تھے؟ میدان بدر میں موجود تھے، وہی تھے۔ وہ کتنے تھے؟ 300۔ اگر اس سے صرف حضور مراد ہوتے تو فرمایا جاتا لقد نصرک اللہ، اے نبی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ مگر یہاں کا کلمہ نہیں ہے، نصرکم، تم سب کی مدد کی، جمع کا صیغہ ہے۔ حضور تنہا مراد نہیں ہے، اور اگر صرف حضور اور حضرت علی مراد ہوتے تو فرمایا جاتا لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تم دونوں کی مدد کی۔ لیکن یہاں کما جو دو کے لیے بولا جاتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ نصرکم، تم سب کی مدد کی۔ اس کا مطلب یہ ہے وہاں جتنے تھے اللہ نے سب کی مدد کی،
اور یہ طے ہے کہ اسلام کی خاطر اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا ہے، ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ معاذ اللہ منافق نہیں تھے، سچے مومن تھے، اسی لیے اللہ نے میدان بدر میں ان کی مدد فرمائی ہے۔ اس لیے جو رافضی، جو مولائی صحابہ کو منافق کہتا ہے، وہ خود منافق، بدترین منافق ہے۔ صحابہ رسول پاک پر اپنی جان فدا کرنے والے تھے، اسی لیے قرآن نے ان کی تعریف میں فرمایا نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ پکے مومن تھے۔ منافق تو جو ان کو منافق کہے گا وہ خود بدترین منافق، کافر، بے دین ہے، اس لیے کہ اس مقدس جماعت کی مدد اللہ نے میدان بدر میں فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نماز پڑھنے کا شعور بخشے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اس وقت بہت فتنے ہیں، بہت فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اسی راستے پر مضبوطی سے قائم رہ کے چلتے رہیے۔ اس راستے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ میں نے اختلافی موضوع پر بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، رافضیت کو پڑھا، قادیانیت کو پڑھا، وہابیت و نجدیت کو پڑھا، دیوبندیت کو پڑھا، صلح کلیت کو پڑھا، مولائیت کو پڑھا، مگر اسی نتیجے پر الحمدللہ میں پہنچا ہوں اور قائم ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ اسی راستے کے مسافر بن کے رہیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ، اسی پر قائم رہیے گا۔ اگر آپ مانیں گے تو آپ کا فائدہ، نہیں مانیں گے میرا کچھ بھی نقصان نہیں۔ نہ آپ میری قبر میں جائیں گے، نہ میں آپ کی قبر میں جاؤں۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر چترا درگا کی اس مسجد اعظم میں ایک جلسہ ہوا، جشن شہدائے کرام کا، جماعت رضائے مصطفیٰ نے اس کا انعقاد کیا، نور نور چہرے بیٹھے ہوئے ہوں، تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو چاہو گے ملے گا۔ تو ایسے ہی ایک جلسہ وہاں بھی ہو، جنت میں بھی ہم سب لوگ ایسے ہی جشن شہدائے بدر منانے کے لیے اکٹھا رہیں، اور مسجد اعظم کا یہ نقشہ ہو، اور اس مسجد میں ایسے ہی نور علی نور چہرے ہوں، اور نبی کے غلاموں کا ذکر ہو۔ یہ چاہیں گے کہ یہاں جیسے ہو رہا ہے ایسے ہی وہاں پر بھی ہو، مگر یہ کب ہوگا؟ جب مصطفیٰ کے سچے وفادار بن کے رہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔